ویڈیو لے سکتے ہیں، کل ہم تیرا بھروسہ کرتے ہیں۔ دانشور دوستوں اور غالب نواز سامعین، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ مدتیں گزری تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہاں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بطور تفنن طبع ایک واقعہ ایک بات سن لیجیے کہ اس وقت اردو پر بڑا برا وقت پڑا ہے۔ ادھر گوپی چند نارنگ کے گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، ادھر شمس الرحمان فاروقی کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور آج کل میں بھی بیمار چل رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے اپنے سب اپنا اسٹائل میں بولا، کیا بول رہے تھے؟ وہ نہیں کہہ رہا بتائیں تو میں سب بتا بڑا بتا دے گا۔ ایک دبی ہوئی چوٹ ابھر آئی ہے، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے۔ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ اور جناب صدر جو محترم بھی ہے اور محبی بھی ہے، میں زہر مرگ گوارا کروں کہ تلخی زیست، میں زہر مرگ گوارا کروں کہ تلخی زیست، میری خوشی تو ہے سب کچھ، تیری خوشی کیا ہے؟ کیا میں اختصار سے کام لوں؟ نہیں صاحب، سامعین کا مزاج جو ہے اب بن گیا ہے گھر جانے کا، اس لیے میں اختصاری سے کام لوں گا۔ میرے مضمون کا عنوان ہے، مقالے کا عنوان ہے غالب نشاط زیست کا شاعر۔ یہ کام آپ صابرہ خاتون حنا کو سونپ دیتے تو زیادہ زندگی کتنی خوبصورت، آپ صرف بڑا کو ڈر دیا کیجیے اور کسی سلطنت مغلیہ کی بربادی اور آق مصور یعنی دلی کے گلی کوچوں کی تباہی اور پے در پے حادثات نے غالب پر یہ راز منکشف کر دیا تھا کہ گھر کی رونق ایک ہنگامے پر ہی موقوف ہے۔ زندگی سے بیزار ہونا یا پریشان ہونا عقل مندی کی بات نہیں، ایسا جگر پیدا کرنا چاہیے جو غموں اور ناکامیوں پر آنسو بہانے کے بجائے مسکرانا سکھائے
اور یہی وہ نقطۂ نظر ہے اور یہی وہ منبع ہے جہاں سے شوخی و ظرافت، طنز و مزاح اور نشاط طبع کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ چنانچہ غدر کے ایام میں جب ایک بار سپاہی غالب کے گھر میں گھس آئے اور انہیں پکڑ کر اپنے افسر کرنل براؤن کے پاس لے گئے تو اس تشویش کے عالم میں بھی غالب کے حواس بحال رہے اور ان کی خوش طبعی قائم رہی۔ کرنل نے پوچھا، وے تم مسلمان؟ غالب نے کہا، آدھا۔ کرنل نے کہا، اس کا مطلب؟ غالب نے جواب دیا، شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ غالب غمدیدہ ضرور تھے مگر کشمکش روزگار سے دامن کشیدہ کبھی بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام اس قنوتیت سے پرے ہے جو زندگی کو دیوانے کا خواب بناتی ہے۔ حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہہ کر ان کی مزاجی کیفیت کی صحیح عکاسی کی ہے۔ وہ انتہا درجے کے زندہ دل اور شگفتہ مزاج سے، شوخی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ موقع کچھ بھی ہو، مخاطب کوئی بھی ہو، وہ شوخی گفتار سے باز نہیں رہتی تھی۔ ظرافت سے انہیں پیار تھا، دلچسپی تھی۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا پیار، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ نشاط کا وہ تصور جس کو مغلوں کی تہذیب نے پیدا کیا تھا، جب مغلیہ سلطنت زوال آمادہ ہوئی تو اس کو باقی رکھنے کا خیال پہلے سے زیادہ شدید ہو گیا۔ غالب کی شوخی بھی دراصل اسی نشاطیہ ماحول کو وجود میں لانے کا ایک طریقہ تھا۔ غالب سے پہلے بھی شوخ طبع شعراء گزرے ہیں، مثلا سودا اور انشا وغیرہ، لیکن ان کے کلام کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں وہ لطف و ظرافت سے خالی ہیں۔ کبھی کبھی تو ان کی ظرافت ہجر کے حدود کو بھی پھیلا جاتی ہے۔ غالب کا مزاج ان سب سے مختلف تھا۔ شوخی طبع غالب کی وہ خصوصیت ہے جس میں ان کا کوئی ہمسر ایران نے پیدا کیا اور نہ ہندوستان میں۔ رشید احمد صدیقی کے مطابق غالب اردو کا پہلا شاعر ہے جس نے طنز میں خدا کو مخاطب کیا ہے۔ یہ اشعار دیکھیں جو غالب نے خدا سے مخاطب ہو کر کہے ہیں، آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا زمان، اور ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ سفینہ جگ کے کنارے پہ آ لگا غالب، خدا سے کیا ستم جور ناخدا کے لیے۔ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ زندگی اپنی جب اس دور پہ گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ خدا کے بعد غالب خدا کی بنائی ہوئی جنت کو بھی نہیں بخشتے، بلکہ اس موضوع پر ان کے اشعار تو ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو خوش رکھنے کو غالب کا خیال اچھا ہے۔ ایسی جنت کو کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی گزر ہے۔ جنت کے بعد فرشتے بھی ان کی پکڑ سے محفوظ نہیں رہتے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نام۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ناصح، زاہد اور وائز کو تختہ مشق بنانا
اردو شاعری کی پرانی روایت ہے، لیکن غالب کے یہاں اس پامال موضوع کی تازہ کاری ملاحظہ فرمائیے، واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی، اور کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے۔ اور حضرت خضر پر تو ان کا یہ طرز اپنے اندر ایک جہان معانی رکھتا ہے، وہ زندہ ہم ہے کہ ہے روشناس خلق خضر، وہ زندہ ہم ہے کہ ہے روشناس خلق خضر، نہ تم کے چور بنے عمر جاویدہ کے لیے۔ غزل کے کچھ اور فرسودہ عنوانات غالب کے مذاق کا کس طرح نشانہ بنے ہیں ملاحظہ فرمائیے، ہے کیا جو کس کے باڈی میری بلا کرے، کیا جانتا نہیں تمہاری کمر کو میں، اس سادگی میں کون نہ مر جائے ہے خدا، لڑتے اور ہاتھ میں تلوار ملے۔ غالب کے یہاں بات جب تک سادہ اور براہ راست رہتی ہے، ہلکے پھلکے مزاح کا نمونہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جہاں اس میں معمولی سا خم آیا، طنز کا تیکھا پن اور ظرافت کا ستم پورے طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ مذکورہ اقتباس کی روشنی میں غالب کی ستم گری دیکھیے غالب سے در الجھا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافی کھلا، کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے دودھ پسیمہ کا پسیمہ ہونا۔ پاکیزہ ظرافت اور تبسم زیر لب کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ میں جو کہتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں تمہیں، میں جو کہتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں تمہیں، کس سہولت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں۔ میں جو کہتا ہوں کہ ہم لیں گے قیامت میں تمہیں، کس رعونت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم حور نہیں۔ ذکر مسپری وش کا اور پھر بیاں اپنا، ذکر مسپری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو ترازا اپنا۔ بے نیازی حد سے گزری بندہ پرور کب تک، ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرمائیں گے کیا، اور بازار سے لے آئے اگر تو گیا، جامع جم سے یہ میرا جامع سفار اچھا ہے۔ دوسروں کا خاکہ اڑانا آسان ہے، لیکن جب بات اپنی ہو تو آدمی منہ بھی سننے لگتا ہے۔ جب کوئی شخص اپنا مذاق خود اڑائے یا اپنے اوپر طنز کرے تو اس کی دانائی اور ہنرمندی میں کس کو کرام ہو سکتا ہے۔ اس روشنی میں غالب کا کرام دیکھیے، اگرچہ انہوں نے یہ شعر ذوق کے لیے کہا تھا، مگر فی الحال سمجھ لیے کہ انہوں نے خود اپنے لیے کہا تھا کہ ہوا شہد مصاحب گرا رے تھا غالب کیا ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں ایکر تھے، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں ایکر تھے، بے سبب ہوا غائب دشمن آسمان تھی خبر گرم کے غائب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ تماشا نہ ہوا۔ غائب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئی زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیا، چاہتے ہیں خوب دنوں کو حسد اسد، آپ کی صورت تو دیکھنا چاہیے، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی صورت تو دیکھنا چاہیے۔ اور بادشاہ وقت سے دلگی کو میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ دلگی کا موقع نہیں ہے، دل بستگی کا موقع ہے۔ اور غالب کے یہاں میں یقیناً محرومی کی خواہش اور غم کا احساس بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب کو وہ سب کچھ حاصل نہ ہو سکا جس کے وہ خواہاں تھے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے،
غالب نے اپنی شدت طلب کے زیر اثر زندگی سے بے اندازہ امیدیں وابستہ کر دی تھی. یہ ان کے مزاج کی خاصیت تھی. لیکن امیدوں اور آرزوؤں کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے، خواہ وہ کسی کو کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو. یہ زندگی کا المیہ ہے، لیکن اس المیہ میں نامرادی، حرمہ نصیبی اور اثر و نیاز کے مضامین بھی جب غالب کے ہاں آتے ہیں تو ان کی افطار تباہ کی بنا پر سے مختلف کے پیکر میں ڈھل جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں. سیکھیں بیوقوفوں کے لیے ہم مصوری. یہ ویڈیو کہہ رہی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے. بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا و التفات. بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا و التفات. سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر. یہ کہا کہ دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے. کوئی 4 سال ہوتا کوئی غم گسار. بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل. بوئے گل نالے دل دودھ چراغ محفل جو تیری بل سے نکلا. سپر شاہ. اور چند تصویریں بتا بار بھرنے کے میرے گھر سے اس کا مطلب چند مراہ کے پس پر غالب کی شاعری میں غم کی ایسی ذیلی لہریں ملتی ہیں جن کے سوتے غم ذات، غم عشق اور غم دورہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں. فکر معاش، عشق بھوتاں، یاد رفتگاں، یہ سب صرف شاعرانہ احساس نہیں ہے. یہ غالب کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کے اثرات غالب کی پوری شاعری میں محسوس ہوتے ہیں. لیکن یہاں کے غالب کا انداز سب سے نرالا ہے. ان کے یہاں صرف غم نہیں بلکہ امید و بیم، عیش و غم، آرزو اور شکست کے آرزو کی درمیان نہیں ملتی ہے. وہ غم کو آزاد نہیں بناتے بلکہ اسے گوارا بنانے اور اس سے بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے کاندھے پر اپنے ارمانوں کی لاش اٹھائے ہوئے مسکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور اپنے آشوب آگہی کو زہر بنا کر انہیں زہر بنا کر نہیں بلکہ امرت بنا کر پی جانے کے قائل ہیں. حاصل گفتگو یہ کہ غالب نشاط زیست کا شاعر ہے. حاصل گفتگو یہ کہ غالب نشاط زیست کا شاعر ہے. وہ نشاط زیست جو کرب زیست یا غم زیست کے پہلو سے جنم لیتا ہے.